السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ لرنرز. اسپریچول ریفلیکشن میں آج اللہ رب العزت پر بات ہوگی. اللہ کے بارے میں احساس کو جانیں گے. اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنے اور اسے پانے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ ہے کون، کس حالت میں ہے. اس بات کو سمجھنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ لی جائے کہ اللہ تعالیٰ نور السماوات والارض ہیں، وہ سراسر نور ہیں جو لامحدود اور لامکان تک پھیلا ہوا ہے. اللہ کی خوشبو بھی نور ہے، آنکھیں بھی نور ہیں، سانس بھی نور ہے، اس کا کلام بھی نور ہے، علم اور حلم بھی نور ہے. گویا ربانیت کا ہر رنگ جو ہم تصور کر سکتے ہیں نور ہی نور ہے. جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اس نور کو آسانی سے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے. اپنی ہی آنکھوں کے نور پر نظر دوڑا لیں، کائنات کے حسن کا تصور کریں، چہرے کے نور کو دیکھ لیں، ہوا کے اندر نور کے ذرات کو محسوس کر لیں، قرآنی آیات کا نورانی چہرہ ملاحظہ فرما لیں، سورہ نور پڑھ لیں، سمجھ لیں نور محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اللہ کے کلام کی تاثیر، نور کی ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اپنے ہی وجود، اپنی ذات کو خوب پڑھیں، اپنے جسمانی اور روحانی وجود پر غور کریں. معلوم ہوگا کہ جسم کے ہر حصے کا نور روح سے وجود میں آ رہا ہے. روح امر ربی ہے جو رب نے جسم میں پھونک دی، جیسے کبھی کوئی بزرگ دعا کر کے ہمارے اوپر پھونک مار دیتے ہیں. یوں روح بھی دائمی نور ہی ٹھہری. یوں اس نور سے بھری روح کو محسوس کر لینے سے رب کا احساس اجاگر ہوتا ہے. جب بدن میں ڈالی گئی تو ماں کو احساس ہوا تھا، جب بدن سے نکلتی ہے تو ہم سب کو احساس ہوتا ہے. اسی احساس کے اندر کہیں رب بھی موجود ہے جس کو تصور کرنا پھر زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ایک محدود ذہن، ایک ناقص عقل لامحدود لامکان کا احاطہ نہیں کر سکتے. چیونٹی سمندر کے تصور کو اپنی عقل میں سمیٹ نہیں سکتی. لامحدود کا عکس محدود چیز میں موجود ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ تمام محدود اشیاء، تخلیقات بشمول اشرف المخلوق لامحدود کا لازمی حصہ ہے. رب عظیم کی لامحدودیت مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کی محدودیت اس کا حصہ نہ بن جائے. یوں اگر میں بحیثیت انسان اپنی ہی سانس کو محسوس کر رہا ہوں تو یہ انڈائریکٹلی اللہ کو محسوس کرنے کے مترادف ہے. اللہ کو کسی بھی شکل میں محسوس نہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے ہی وجود کی نفی کر رہا ہوں. اگر میں ہوں جو کہ یقیناً ہوں، تو پھر یقیناً وہ ذات باری تعالیٰ بھی موجود ہے جس کو اور جس کے کل کو دیکھنے کی سکت تو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی نہیں تھی، جب فقط ایک مائکرو سیکنڈ کی تجلی سے کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ کا پیغمبر بے ہوش ہو گیا. یوں جب رب کا احساس، اس کی فیلنگ ہماری سانس کا حصہ بن جائے، ہمارے دل کی دھڑکن کا ایکو سسٹم بن جائے، ہماری آنکھوں کی روشنی بن جائے، تو اس ذیلی سوال کا جواب آسان ہو جاتا ہے کہ اسے کہاں اور کیسے پایا جائے. بہتر یہ ہے کہ اسے اسی طریقے سے پایا جائے جو طریقہ اس نے خود ہمیں بتایا. اس کی بندگی اختیار کر کے
فنا فی اللہ ہو کر اس کے رنگ میں رنگ کر 1 قدم اس کی جانب اٹھائیں گے، 10 قدم وہ رب آپ کی جانب بڑھے گا۔ روح کو پاکیزہ کر لیں، وہ مل جائے گا۔ اپنے آپ کو ایکسپلور کر لیں، اس کو پا لیں گے۔ وہ زیادہ دور نہیں ہے، آپ کی شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ اسے پانا ہے تو صلہ رحمی کر لیں، اس کا احساس اپنے وجود کے اندر قائم رکھنا ہے تو شیطان کو نکال باہر کریں۔ شیطان کی بوئی ہوئی فصل بھی، یعنی حسد، بغض، کینہ، طمع، لالچ، خود غرضی، غصہ، چغلی، غیبت اور منافقت سے چھٹکارا پا لیں۔ وہ زیادہ دور نہیں ہے، وہ ادھر کہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اسے آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، اسے آپ پا بھی سکتے ہیں۔ ہزارہ لوگوں نے اسے پایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے پانا، اس حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے تو اسے پانا زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔